السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے سامنے یہ خرگوش ہے، ریبٹ ہے۔ ماشاءاللہ حلال جانور ہے، پاکیزہ غذا کھاتے ہیں، حرام کے بالکل قریب نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، صحابی نے شکار کیا، تو یہ بالکل حلال ہے۔ اور یہ کثرت سے بچے جنتے ہیں، کثرت سے بچے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفات رکھی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، ہم نے یہ گھر کے اندر ہی پالے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت کثرت سے بچے دیتے ہیں، بہت ہی پیارے یہ ریبٹ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جیسے ہی ان کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو فوراً جو ہے نا یہ اپنے کان اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں اور آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کس جانب سے یہ آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں ان کے اندر لڑنے جھگڑنے والے بھی ان کے اندر اتنی صفات نہیں ہے، لڑتے جھگڑتے بھی بہت کم ہیں۔ مطلب شریف جانور ہے، شریف الطبع ہے، لڑاکا بھی نہیں ہے یہ۔ اور اس کا جو گوشت ہے وہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے گوشت کو کھاتے ہوئے۔ تو آپ اس کو کھائیں، اور اسی طریقے سے کہا یہ جاتا ہے جس کو کھانسی ہو وہ اس کو استعمال کرے تو اس کی کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی پاکیزہ جانور ہے، تو آپ بھی کوشش کریں لیں اور اس کا گوشت استعمال کریں، کھائیں۔ پہلے بھی میں نے بتا دیا، یہ ماشاءاللہ بچے بھی کثرت سے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کے اندر مختلف ماشاءاللہ رنگ بھی ہیں، نسل بھی ان کی اعلیٰ ہے، بہت ہی پیارے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ دل کے بہت نرم ہوتے ہیں، یہ ان کو تھوڑا سا اگر وہ کیا جائے، ڈر ان کو تھوڑا سا محسوس ہو تو دل چونکہ ان کا نرم ہے تو اس وجہ سے ان کی موت بھی وہ ڈر کی وجہ سے بسا اوقات ہو جاتی ہے۔ تو حرام اس کو یہ حرام کہنا یہ بالکل درستی نہیں ہے، یہ حرام کے بالکل قریب ہی نہیں جاتے، حلال جانور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا شکار کیا کرتے تھے۔ تو آپ اس کو بلا جھجک بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے ہی ان کو تھوڑی سی ڈر کی آواز آتی ہے تو یہ اپنے کان فوراً کھڑے کر لیں۔